یا علی یا علی یا علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے ایک اور بہتر سوال ہے اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں اپنی ولایت اور رسول کی ولایت اور مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ لہذا اللہ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ بے شک اللہ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، کہا والذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ اب ہر لفظ کو میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک صلوات سے سوال۔ اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلا جملہ جس آیت کا ٹکڑا ہے والذین آمنوا، وہ تمہارے ولی ہیں جو ایمان لے آئے۔ اب معترض نے فوراً اعتراض کیا
بھائی کس بات پر اعتراض کر رہا ہے؟ موتریز یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے وہ جمع کا لفظ ہے. والذین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور آمنوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. جب یہ دونوں جمع کا صیغہ ہے تو مصداق میں خارج میں اگر کوئی ہوگا تو وہ جمع یعنی کئی افراد ہونا چاہیے، کئی افراد ہونے چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد فقط اور فقط ذات علی ابن ابی طالب ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے کہ جمع کا صیغہ ہے تو لہذا جمعیت ہونی چاہیے، لیکن تم شیعہ یہ کہتے ہو کہ فقط اس آیت سے مراد ذات علی علیہ السلام ہے. ان کا یہ اعتراض. اب ان کے اعتراض پر میرا ایک جواب، ایک سوال پڑھے محمد یہ کہتے ہیں کہ جمعیت ہونی چاہیے. میں پلٹ کر اس معترض اور اعتراض کرنے والے شخص کے گریبان پر ہاتھ رکھ کے کہوں تم نے ابھی ولایت تو سمجھا نہیں ہے، ولایت تو سمجھا نہیں. جو تم نے اعتراض کیا ہے ایک اعتبار سے تیرا اعتراض بالکل صحیح ہے. رسول نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 12 امام چھوڑے جا رہا ہوں. والذین آمنوا اس بات کی دلالت ہے کہ تنہا علی ولی نہیں ہے، آنے والی نسل ولی ہے. تنہا علی ولی نہیں ہے، علی کی آنے والی تمام نسلیں جو ہیں 12 معصومین جو ہے وہ ولی ہے. پھر میں ان سے یہ کہوں گا آپ تو پڑھے لکھے ہیں تبھی تو اعتراض کر رہے ہیں. اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو انگلی نہ اٹھاتے، کسی کو کچھ نہ کہتے، پڑھے لکھے تھے. تو میں یہ کہوں کہ پروردگار عالم نے کئی مقامات پر لفظ جمع کا استعمال کر رہا ہے اور اعلان اپنی وحدانیت کا کر رہا ہے. بہت سی آیتیں آپ کو مل جائیں گی. تو ہمیں اس سے یہ سوال کروں کہ ایسا پروردگار کیوں کر رہا ہے جبکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کہہ دو اللہ ایک ہے. تو پروردگار عالم اپنی ذات کے لیے جو ایک ہے استعمال کر رہا ہے جمع کا صیغہ. تو بھائی جا کر اعتراض کرنا ہے تو خدا کے اوپر اعتراض کرو کہ تو ایک ہے، جمع کا کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو واجب ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب دیں گے عربی میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی کا احترام کرنا ہو تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ رسول نے فرمایا تو شاید یہ ادب کے خلاف ہو، لیکن اگر میں یہ کہوں رسول اسلام فرماتے ہیں تو یہ ہے ادب کے دائرے میں. تو معلوم یہ ہوا جب احترام کرنا ہو تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. پروردگار عالم نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے جو لائق احترام ہے تو سوائے اہل بیت ہے، سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں ہے. اور صلوات یہ جمع کا صیغہ اور احترام
इमाम के उन्वान से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल फिर होता है कि वल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू, ईमान ले आए। एक सवाल है वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए। अब मैं तवज्जो का तालिब हूं, ये लफ्ज है माजी का, गुजरे हुए जमाने का। अल्लाह कहते जो लोग ईमान ले आए, हमें भी नहीं मालूम, तारीख को भी नहीं मालूम कि ये जो लोग ईमान ले आए कब ले आए। ये जो वली खुदा है, उनकी विलायत में हम और आप जी रहे हैं, ये ईमान कब लाए हमें भी नहीं मालूम। सिर्फ इतना मिलता है कि जब अल्लाह इस दुनिया को खल्क कर रहा था तो सिवाय इन 5 हस्तियों के कोई और नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो मालूम ये हुआ कि वो अल्लाह जाने और अल्लाह की वो मखलूक जाने कि ईमान कब लाए, क्योंकि माजी का गुजरा हुआ जमाना परवरदिगार इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब बात आगे बढ़ी, तब वो कहने लगे कि रसूल इस्लाम के कहने पर मौलाए कायनात ईमान ले आए। सवाल क्या कब ले आए? का जब 13 साल के थे। कहा किस जगह पर? कहा वहां गए सुनशीरा। एक सवाल है वहां गए सुनशीरा में अल्लाह के रसूल ने कहा कौन हमारा नासिर होगा? सारे वाक़यात आपका सुना हुआ है, मुझे तौसील बतानी नहीं है, सिर्फ इतना कि कौन नासिर होगा, कौन मददगार होगा। तो कौन उठा? अली अलैहिस्सलाम के। तो वाक़िअतुल अशीरा का सारा पसे मंजर जो है वो है अली इब्न अबी तालिब। क्या किया? का पहले दिन मौलाए कायनात दावत देकर आए, दूसरे दिन दावत देकर आए, तीसरे दिन दावत देकर आए। तीसरे दिन जब अबू तालिब ने डांट दिया तब उस दुश्मन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि खड़ा होकर ये कहे कि रसूल इस्लाम जादू कर दे। जैसे अबू तालिब ने कहा तो अब उसके अंदर कोई हिम्मत और शुजाअत नहीं पैदा हुई। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस्लाम के 2 अहम काम थे। एक अहम काम मौलाए कायनात ने अंजाम दिया, बेशक, सुभान अल्लाह। एक अहम काम रसूल इस्लाम ने अंजाम दिया। पूरी तारीख इस्लाम में सबसे अहम वाकया यही तो है। बैतुल अशीरा में मौलाए कायनात ने मजमा जमा किया, रसूल के हवाले किया, रसूल के हवाले किया। और गदीर में मजमा रसूल ने जमा किया, अली के हवाले किया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईमान कब लाए? का 13 वर्ष की उम्र में रसूल इस्लाम के ऊपर ईमान ले आए। अच्छा, 13 वर्ष की उम्र में। लेकिन रवायतें आइम्मा मासूमीन कुछ और कह रहे। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। रवायतें मासूम ये कह रही है कि किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूल खुदा के बेटे, ये बताओ अली ईमान कब लेकर आए? तो इमाम जाफर सादिक ने एक जुमला कहा कि ये बताओ अली
والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. تاریخ نے صرف اتنا لکھا، حدیث قدسیہ نے بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ پہچانا جاؤں تو ان ہستیوں کو خل کیا. لوگ ایک سوال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات وسیلے کے قائل ہیں اور وسیلہ نہیں لیا جاتا. وسیلہ کرنا یا وسیلہ لینا یہ حرام ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. ہم شیعوں کا نظریہ تو جانتے ہی ہیں کہ بغیر وسیلے کے گاڑی بھی نہیں چلتی ہے. تو انہوں نے کہا تو وسیلہ حرام ہے. تو میں ان مسلمانوں اور ان مورخوں سے ایک سوال کروں گا، اے مورخ، تم یہ کہتے ہو کہ وسیلہ حرام ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، سوچا کہ پہچانا جاؤں تو کچھ ہستیوں کو خل کیا. اللہ بھی اپنی معرفت کروانے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے اہل بیت کے وسیلے کا قائل ہوا. وسیلہ قرار دی. جب اللہ اہل بیت کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں تو ہم ان کے چاہنے والے اپنا وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تمہارا نظریہ ہوگا کہ وسیلہ حرام ہے، تعزیہ دیکھ لے تو نگاہ ٹوٹ جائے، علم چوم لے. لہذا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. کہا وہ کون لوگ تھے؟ کہا علی و اولاد علی، جو سلب علی میں تھے وہ ایمان لے آئے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، اگر ولایت کے دائرے میں رہتا ہے انسان تو کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اگر ولایت علی کے دائرے میں آ جائے تو ہمیشہ بلند ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے. آپ نے مختار نامہ تو دیکھا ہی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں. عمر ابن عبدالعزیز، عبداللہ ابن زبیر، جب جناب مختار کوفے سے نکل کر مکہ پہنچے تو 2-2.5 سال تک عبداللہ ابن زبیر کے ہاں باعنوان حکمران یا باعنوان ایک عہدے پر فائز تھے. تو اب یہ ہے عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے دیکھا ہے باقاعدہ وہ بڑی اچھی کامیابی ہے. یہ پیٹ نکلا ہوا ہے، جب ممبر پر بیٹھتے تو انداز الگ ہے، اترنے کا انداز الگ ہے. ممبر پر بیٹھنا چاہتے تو وہ آدمی ہاتھ پکڑتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر یہ وہ شخص ہے جو یہ فرماتا ہے. کس وقت؟ کہا جب علی علیہ السلام اول کی خلافت ختم ہو گئی، دوسرے کی خلافت ختم ہو گئی، تیسرے کی خلافت ختم ہو گئی، تو اب مسلمان علی کے در پر آ گئے. مولا ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت عادل ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو مولا نے ظاہراً اس کو قبول کیا. اب لوگ جھوٹ در جھوٹ آ رہے تھے، مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اسی مکے میں یہ عبداللہ ابن زبیر تھا. معلوم اس نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن زبیر
نے کہا کہ میں یعنی مجھے شک ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، عبداللہ ابن زبیر یہ کہہ رہا ہے مجھے شک ہے کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے، لہذا میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ یہ جملہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے، لہذا میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نہ ہم علی کو کی بیعت کریں گے اور نہ علی کا انکار کریں گے۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن زبیر تمہاری مثال اس گدھے اور اس کتے کی جیسی ہے جو دھوبی کا گدھا ہو یا دھوبی کا کتا ہو، نہ گھر کا کہلائے نہ گھر کا کہلائے۔ کہنے لگے مجھے علی کی عادل ہونے کا، علی کے اوپر شک ہے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کیسے کو اپنا خلیفہ مان رہے ہو؟ کس پر شک کیا جا رہا ہے؟ علی کے اوپر شک کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو علی کی حقانیت کا شک کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جو علی کی حقانیت پر شک کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس کے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کی نسل طیب و طاہر نہیں ہو سکتی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ علی حق پر ہے یا نہیں ہے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کو پکڑو، یہ بتاؤ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ سبحان اللہ۔ رسول کی حدیث نہیں سنی؟ کون سی حدیث؟ کہ رسول نے فرمایا العلی مال حق، الحق کو مالی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو ہم آپ یہ کہتے ہیں ہمیں حق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہاں علی ہے، کہاں علی ہے۔ اگر علی زمین پر ہے تو وہاں، آسمان پر ہے تو وہاں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ علی کہاں ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ ابن زبیر بھول گئے رسول اسلام کی حدیث کو، کہا مجھے شک ہے کہ علی حق پر تھے یا نہیں تھے، لہذا میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ میں اپنے وقت کے اندر ہی ختم کروں گے۔ سب آپ جو میں مجلس پڑھ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل 30 منٹ پڑھنا ہے، کل یعنی مسائل اور فضائل ملا کے، تو میں نے کل 27 منٹ میں ختم کر دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مولانا صاحب 30 سے 35 منٹ فضائل پڑھ سکتے ہیں، 30 سے 35 منٹ فضائل، تو میں 30 سے 35 منٹ تک تو فضائل پڑھوں گا، اس کے بعد مسائل میں جو چار جملے آپ کی خدمت میں آ سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر وہ ہے جو علی کی حقانیت پر شک کر رہے ہیں۔ پروردگار علی کے دشمنوں کو ذلیل کیسے کرتا ہے یہ دیکھیے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر علی کی بیعت نہیں کیا اور گھر میں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جب علی کا دور ختم ہوا، ادھر معاویہ کا دور ختم ہوا، ادھر یزید تک نشین ہوا، تو اب یزید نے اپنا ایک نمائندہ جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، تاریخ نے کہا کہ اس کائنات کا بدترین ترین شخص ہے،
اسے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے اہل مکہ حلال ہے، جو چاہو وہ کرو۔ اب ادھر حجاج بن یوسف اپنی قافلوں کو لے کر مکہ کے قریب پہنچے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، مکہ کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی قریب پہنچے ہیں، ادھر عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا کہ یزید کا ایک نمائندہ جس کا نام حجاج بن یوسف ہے وہ آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں رات کی تاریخی میں یہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں حجاج بن یوسف کا خیمہ رہا۔ پہنچے خیمے پر، اور پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے حجاج سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے بیعت کرنی ہے۔ ان کے نام اچھا، یہ بھی بڑا متین اور باریک انسان تھا حجاج بن یوسف، تھا سخت دل، لیکن لوگوں کی کمزوریوں کو پہچانتا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر پہنچے ہیں اور اجازت لی، داخل ہوئے، تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کس لیے آئے، کیا کام ہے؟ کہا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا رات کی تاریخی میں دن کے اجالے میں آنا، بیعت کر لینا۔ اس رات کی تاریخی میں آ رہے ہو ہماری بیعت کرنے کے لیے، کیا ضرورت آن پڑی، ایسا کیوں کیا، کیوں چلے آئے رات کی تاریخی میں؟ حجاج تو سنیے، عبداللہ ابن زبیر کا جملہ سنیے، یہ وہ کمزور قوم ہے جب جان پر بال آ جاتا ہے، جب جان خطرے میں آ جاتی ہے تو ہر جزیر کو، ہر غیرو کو اپنا وسیع بنا دیتے ہیں، اپنا حاکم بنا دیتے ہیں۔ اب جان خطرے میں تھی، کون آ رہا ہے؟ حجاج بن یوسف آ رہا ہے، جو کسی کا نہیں ہوا۔ دیکھا کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو اس کے در پر آ گئے۔ کہا اتنی جلدی کیوں آ گئے، کل صبح ہوتی آتے آرام سے، اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تو اب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ کیا تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ میں کہوں آج تمہیں تو بڑا رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے، جب مولا علی کی بیعت کا مسئلہ تھا تو تمہیں رسول کی حدیث یاد نہیں آئی، آج رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا اے حجاج بن یوسف کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ کہا کون سی؟ کہا وہ حدیث جس میں رسول اسلام فرماتے ہیں لم یعرف امام زمانہ میتتن جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک حدیث یہ، دوسری حدیث ہے فرماتے ہیں جو وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو کافر کی موت مرے گا۔ میں کہوں گا حجاج بن یوسف کی وجہ سے تم نے کم از کم سچ کو تو قبول کیا، اپنی زبان سے بتا دیا کہ جو بھی رسول کی امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کافر کی موت مرتا ہے، وہ کافر کی موت مرتا ہے۔ میں یہ کہوں گا جب علی کی بیعت نہ کرنے سے تم شک کر رہے تھے اور احتیاط پر عمل کر رہے تھے تو کیا تم اس وقت کافر نہیں تھے؟ اگر بیعت کر لیتے تو کافر نہ ہوتے، بیعت نہیں کی اس لیے کافر تھے۔ آج میں رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے، جب خبر نہ آئی تو رسول کی حدیث یاد آنے لگی۔ وہ بھی بڑا اڑا ہوا انسان تھا، اس نے کہا اچھا بھائی آ گئے ہو تو سنو، بیعت کرنی ہے۔ کہا بیعت کرنی ہے۔ کہا دیکھو یہ دونوں ہاتھ میرے پھنسے ہوئے ہیں، ایک میں جام ہے ایک میں شراب ہے، لہذا دونوں ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں، میں اپنا ہاتھ کیسے تمہارے ہاتھ میں دوں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو اب دیکھیے اس نے کہا میرے ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں لیکن دونوں پیر آزاد ہیں، دونوں پیر کھلے ہوئے ہیں، اگر بیعت کرنی ہے
کا ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں، پیروں کی بیعت کرو. فوراً وہ جھکے اور جھکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس کے پیروں پر مسیا کہ میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں. لہذا اس رات کے یہ بچ گئے. لیکن عبداللہ ابن زبیر تو اس بات کا یقین تھا آج نہیں تو کل یہ مجھے قتل ضرور کرے گا. تب عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا معلوم ہے؟ مکے میں داخل ہو گئے. وقت تمام ہو گیا. مکے میں داخل ہو گئے اور مکے میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جا کر پناہ لے دی. گویا یہ اللہ کا قول یاد آ گیا کہ جو بھی مکے میں جو بھی حرم میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. لیکن ادھر حجاج جو بدترین انسان تھا اس نے کیا کیا؟ کہا خانہ کعبہ میں آگ لگا دی اور 5 سے 6 دن یا مہینے بھر اپنے جانوروں کو اس میں باندھتا رہا. آگ لگا دی. عبداللہ ابن زبیر مارا گیا. تو مسلمانوں سوچو جو علی کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے نہ اس کی دنیا ہوتی ہے نہ آخرت ہوتی ہے. نہ اس کی دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اسے کہتے ہیں ولایت. ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھیے اللہ اپنی معرفت کے لیے وسیلے کا قائل ہوا. یاد رکھیے یہ وسیلہ مخلوق کی مجبوری کا نام ہے، خدا کی مجبوری کا نام نہیں ہے. توجہ ایک سلوات پڑھے محمد یہ وسیلہ مخلوق کی مجبوری کا نام ہے، خدا کی مجبوری کا نام نہیں ہے. ہم اس وسیلے کا تحمل کرتے ہیں، ہم اس وسیلے کو برداشت کرتے ہیں. یعنی ہمیں ضرورت ہے وسیلے کی. دنیا میں لاکھ انکار کرنے والے انکار کرتے اور انکار کرتے رہے، لیکن اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اچھا ہمارا اور آپ کا وجود جو اس کائنات میں ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے یہ بھی وسیلے کی ہوئی ہے. اگر ماں نہ ہوتی، ماں کے وسیلے کے بغیر، باپ کے وسیلے کے بغیر ہمارا اور آپ کا وجود نہیں ہوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں وسیلہ بہت ضروری ہے. پوری توجہ. ہم کم از کم 2 وسیلوں کا محتاج ہیں، اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا. اللہ نے توجہ، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان ماں باپ کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہٹا لیا تو کائنات اسے خدا سمجھ بیٹھی. جناب عیسیٰ کے لیے کیا تھا؟ ماں باپ کے وسیلے میں سے باپ کو ہٹا دیا تو ساری امت خدا کا بیٹا کہنے لگی. نعرے حیدری. ولایت علی ابن ابی طالب سے جو خارج ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. بس یہی حال میدان کربلا میں تھا. جنہوں نے حسین کی مدد کی وہ قیامت زندہ رہیں گے، اور جنہوں نے یزید کی مدد کی وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. بس ازادہ 2 یا 3 جملے مسائل کے آپ خدمت میں عرض کروں. آج 3 محرم ختم ہو گئے. 3 اور 4 سے لے کر 4 محرم تک ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں.
کے بعد حسین کے اقربا کا ذکر کرتے ہیں. تو اصغر حسین جب مدینے سے چلنے لگے تھے تو ایک جملہ کہا تھا شہزادی زینب نے بھیا جس شان سے لے جا رہے ہیں اس شان سے واپس لاؤ. لیکن اب جناب عباس کچھ کہنے والے تھے, کچھ بولنے والے تھے. ایک مطلب پیچھے سے بازو پر عباس کے ایک ہاتھ رکھایا, کہا عباس وعدہ نہ کرنا, وعدہ نہ کرنا, کربلا سے واپس نہیں آؤ گے. سوچ گئے اصغر اس میدان کربلا میں حسین کا ایک صحابی مسلم بنے اور سجابی ہے. بہت قربانیاں پیش کی گئی کربلا میں چڑھنے والوں کی. مسلم بنے اور سجا جو کوفے کے رہنے والے تھے, حبیب بن مظاہر اور مسلم بنے اور سجا میں بہت دوستی تھی, ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. جب حسین کربلا کے میدان میں یکور تنہا رہے ایک جملہ میں عرض کروں تو امام حسین زین العابدین کے پاس ہے, اس لیے خدا حافظی کے لیے آیا رہنے کا تھا بیٹا سید سجاد خدا حافظ, خدا حافظ. اب تو سید سجاد نے گش سے آنکھیں کھولی ہے, نظر یمیناً و نظر شمالا, حسین کے دائیں دیکھا, حسین کے بائیں دیکھا. ایک جملہ کا بابا ارے کہاں گئے, بابا عباس کہاں گئے, اور اسی میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں. جب سامنے سے جمع ہو کے حسین آئے ہیں تو خدا سجدہ سجاد میں آنکھیں کھولی, ایک جملہ کہا کیا آپ کیا جملہ کہا کیا آپ حسین ہیں, آپ میرے بابا ہیں. یہ جملہ کربلا میں کہا تھا, لیکن جب مدینے میں سید سجاد پہنچے ہیں تو چڑھنے والوں نے پوچھا کہ سید سجاد کیا آپ اپنے بابا کو پہچانتے نہیں تھے, آپ نے ایسا جملہ کیوں ادا کیا. ایک مطلب سید سجاد کہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ اپنی انگلیاں اٹھائی, اٹھانے کے بعد انگوٹھی دکھائی, کہا دیکھ اس انگوٹھی جو پہن رہے نا اس کے ایک حصے میں جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہ بھی جگہ زخم سے بھری ہوئی تھی. جب اس عالم میں میں نے اپنے بابا کو دیکھا تو میں نے تعجب سے یہ جملہ کہا. بس مسلم میں اور سجا آ گئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ایسے ہی ناز حسین نے نہیں کیا ہے اپنے صحابیوں پر, کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے اجازت دے دی. اب مسلم بن اوسیہ گھوڑے پر سوار ہوئے میدان عطا پر ہے. میمنہ پر لشکر کیا, حملہ کیا, میسرہ پر حملہ کیا, کل میں لشکر پر حملہ کیا. کب تک لڑتے, 3 دن کے بھوکے بھی ہے, پیاسے بھی ہے. ایک مرتبہ مسلم بن اوسیہ زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آئے. جیسے کربلا پر آئے نا آواز دی, مولا میری نصرت کو آئیے, مولا میری مدد کو آئیے. مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین اٹھے, علی اکبر اٹھے, عباس اٹھے, حبیب بن مظاہر ساتھ ہوئے, دوڑتے ہوئے مسلم بن اوسیہ کے قریب پہنچے. اب مسلم بن اوسیہ کا عالم یہ ہے کہ جاگری کے عالم میں ہے, اب جان نکلے کہ تب جان نکلے, جاگری کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ میرا مولا سویرے کربلا پر تو سامنے ہو کر بیٹھ گیا. بیٹھنا تھا, بیٹھنے کے بعد مسلم بن اوسیہ کے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے زبان پر رکھ دیا. جیسے زبان پر رکھا مسلم نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی
اب جو ہاتھ کھولوں تو کیا دیکھا؟ میرا غریب امام، میرا غریب امام ہے۔ فوراً دیکھتے ہی اپنے سر کو کھینچ لیا، کہا مسلم بن سے جائیے کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں اس وقت کو سوچ رہا ہوں جب عصر عاشور ہوگی تو آپ ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا، آپ کا سر فرش کربلا پر ہوگا، میں ہاتھ کو چھوڑ دوں گا۔ مسلم بن سے گھبراؤ نہیں، ہم حسین تنہا نہیں رہیں گے۔ حسین کی دکھیاری ماں جو مدینے سے پیچھے پیچھے ہر مقام پر گریہ کرتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے دامن کو پھیلا دے گی۔ میرے لال میری آگوش میں آ جا، میرے لال میری آگوش میں آ جا۔ حسین کے سالوں پر مسلم بن اوسجا کا سر ہے۔ اب مسلم بن اوسجا نے جو آنکھیں کھولی ہیں، کبھی علی اکبر کو دیکھا، آپ کی ساری توجہ کو طرف ہونی چاہیے، کبھی علی اکبر کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا، غربت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہ سکے۔ اسی اثنا میں حبیب کے اوپر نظر گئی، دوست ہے نا، حبیب کے اوپر نظر گئی۔ ایک مرتبہ مسلم بن اوسجا نے اپنی مومنہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اشارہ کیا، اسی کو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حسین بن علی کے حوالے سے۔ چاکنی کے عالم میں ہے مسلم بن اوسجا، لیکن یہ حبیب سے یہ کہہ، حبیب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرا حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم بن اوسجا کی روح نکل گئی، جناب مسلم بن اوسجا کے جنازے کو پکڑا، اٹھا کر خیمے حسینی کی طرف لے آئے، لا کر خیمے کے سامنے رکھا۔ اب مقتل ایک عجیب منظر لکھتا ہے، جیسے ہی لا کر رکھا تو حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک 8 یا 9 برس کا بچہ خیمے سے باہر نکلا۔ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہوئی تھی وہ زمین کربلا کو خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب یہ منظر دیکھا تو حسین کا عباس اس بچے کو بلا کے لے آؤ، آگے یہ بچہ مقتل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ شہید کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر آ جائے اور اسے شہید کر دے، کوئی نیزہ آ جائے اسے مار دے۔ یہ بدلا عباس تیزی سے توڑ اور دوڑنے کے بعد اس بچے کو پکڑا، آگوش میں لیا اور لانے کے بعد حسین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سنو یہ کون ہے؟ اگر کوئی صاحب اولاد، کوئی بچہ کی آنکھوں کے سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ گفتگو کر سکے، وہ بات کر سکے۔ ایک مطلب اس بچے سے حسین نے پوچھا کہ مقتل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ختم کر دیا میں نے، مقتل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ اس بچے نے حسین کو دیکھا اور جنازے کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، پھر جنازے کو دیکھا۔ صاحب دل اس جملے کو سن سکے تو سنے، جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی سنے۔ اس بچے نے جنازے کو دیکھا، حسین کو دیکھا، جنازے کو دیکھا، کہا مولا یہ جس کا جنازہ دیکھ رہے ہیں نا میں اسی کا بیٹا ہوں، مولا میں اسی کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں کے لیے